السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں لاجیکل پاتھ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے قصۃ الغرانیق اے کے سیٹانک ورسز۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے الگورتھم کے لیے۔ لیٹس بگن۔ محمد کعبے کے پاس جا کر مشرکین مکہ کو زور زور سے اس سورہ کی تلاوت کر کے سنا رہا تھا، سورہ نجم، جو کہ آج قرآن کی 53 نمبر کی سورہ ہے۔ جب محمد اس کی 19ویں اور 20ویں آیت پڑھتا ہے جو کہ کچھ اس طرح ہے: تو کیا تم نے لات اور عزا، تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر کچھ غور بھی کیا؟ بس جب محمد یہ آیت پڑھ رہا تھا کہ تبھی محمد کے پاس شیطان آ جاتا ہے اور اس کے کانوں میں اپنی خود کی آیتیں نازل کر دیتا ہے، جسے محمد اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی آیتیں سمجھ کر ان کو بھی پڑھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم نے ان تینوں دیویوں پر کچھ غور کیا؟ یقیناً یہ مقدس ہیں اور ان کی عبادت کرنے سے بخشش کی گنجائش ہے۔ بس پھر یہ سب الفاظ محمد کے منہ سے سن کر قریش کے سبھی لوگ بہت خوش ہوئے۔ تاریخ الطبری میں آگے لکھا ہے، اس سورت کو پڑھتے وقت سجدے کا مقام آیا، محمد مکہ کی دیویوں کی تعریف کرنے کے بعد سجدے میں گر جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر تمام مسلمانوں نے بھی سجدہ کیا۔ اب کیونکہ مشرکوں نے محمد کے منہ سے اپنی دیویوں کی تعریفیں سنی تھیں، اس لیے مشرک بھی محمد کو دیکھتے ہی سجدے میں گر گئے۔ اس طرح پورے مسجد حرام میں جتنے بھی کافر یا مسلمان تھے سب نے ایک ساتھ سجدہ کیا۔ اس ویڈیو میں ہم اس حدیث کو 3 طرح سے انالائز کریں گے: بیسڈ آن لاجک اینڈ ریزننگ، بیسڈ آن اسناد، اور تیسرا بیسڈ آن ادر احادیث۔ تو اس حدیث کے حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر شیطان نے اپنے لفظ جاری کر دیے جو کہ آپ ویڈیو میں سن چکے ہیں، اور جب سجدے کا حکم آیا تو ہر ایک مومن اور کافر نے سجدہ کیا۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہ بات ازیوم کر رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو سورہ نجم میں واقعہ کچھ اس طرح ہے: لقد رأى من آیات ربه الكبرى، یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لیں۔ افرأیتم اللات والعزى، کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا؟ والمناة الثالثة الأخرى، اور منات تیسرے پچھلے کو۔ اس کے بعد سیٹانک ورسز ہیں: تلک غرانیق العلیٰ وإن شفاعتهم لترجى، یہ پرندے ہیں لمبی گردنوں والے اور ان کی شفاعت سے تمہیں امید رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد باقی کی صورت: الکم الذکر وله الانثى، کہ تمہارے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں۔ تلک اذا قسمۃ ضیزى، یہ تو بڑی بے انصافی کی تقسیم ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من السلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، دراصل یہ صرف نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یہ لوگ تو صرف اپنے خیال کی اور خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، اور یقیناً ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ اس کے بعد آخر تک صورت پوری کی گئی اور پھر سجدے کا حکم آیا۔ تو یہ پچھلی آیت جو میں نے مینشن کی، اس میں کس کی بات ہو رہی ہے؟ آپ تھوڑا سوچئے، غور کریے۔ جی، لات، منات، عزا اور باقی کے جھوٹے معبود۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ سیٹانک ورسز کے 2 آیتوں کے بعد ہی ان جھوٹے معبودوں کا انکار کر دیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور کفار کو کچھ پتہ بھی نہ چلے، اور بعد میں جبریل علیہ السلام کو آنا پڑے یہ بتانے کے لیے کہ ورسز شیطان کی ہیں، جبکہ 2 آیتوں کے بعد ہی لات، منات اور عزا کا انکار کیا گیا ہے، اور انکار کے باوجود کافر خوشی سے سجدہ کر دیں؟ تو اگر صرف لاجک کے حساب سے سوچیں تو اس حدیث کا کوئی سینس نہیں بنتا۔ اور ایسا ہی کہا امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں کہ ایسی بات ہے جسے عقل قبول کر ہی نہیں سکتی، اور نہ ہی کوئی انسان ایسی بات کر سکتا ہے۔ اب ذرا بھی شک باقی نہیں رہا کہ یہ غرانیق کے قصے والی حدیث جھوٹی، فیبریکیٹڈ ہے، جسے کسی زندیق نے گڑھ دیا ہے۔ اس حدیث کی زیادہ تر چینز مرسل ہیں، جو کہ ڈسکنیکٹڈ چینز ہوتی ہیں، اور کیونکہ یہ صحابہ تک نہیں پہنچتی اس لیے انہیں ضعیف سمجھا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، امام طبری نے سنا بندار سے، جنہوں نے سنا غندر سے، جنہوں نے سنا شعبہ رحمہ اللہ سے۔ شعبہ یہ حدیث نیریٹ کرتے ہیں بغیر بتائے کہ انہوں نے کس سے سنا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قرآن کے کئی مفسرین نے اس غرانیق کے قصے کو مینشن کیا ہے، اور یہ سب ڈسکنیکٹڈ چین سے آتی ہیں، اور میں ان میں سے کسی کو بھی صحیح نہیں سمجھتا، واللہ عالم۔ قاضی یاد رحمہ اللہ سے جب کسی نے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، تمہارے لیے کیا یہ کافی نہیں ہے کہ کسی بھی صحیح انسان نے اس حدیث کو نہیں لیا،
اور نہ ہی یہ حدیث کسی صحیح کنیکٹڈ چین کے ساتھ موجود ہے۔ اور امام خزیمہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کہانی کو کسی زندیق نے گڑھا ہے۔ ان کے علاوہ ابن عربی رحمہ اللہ، امام رازی، امام قرطبی، امام شمس الدین الکرمانی، امام بدر الدین عینی رحمہم اللہ، یہ سب اس حدیث کو ضعیف مانتے ہیں۔ امام بزار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کہانی کسی بھی کنیکٹڈ سند کے ساتھ نہیں ہے سوائے ایک کے، جو امیہ بن خالد سے ہے، جو روایت کرتے ہیں الکلبی سے، جو اسے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ تو کیا سند کی بنا پہ یہ حدیث صحیح ہو سکتی ہے؟ جی نہیں، کیونکہ الکلبی اس چین میں کذاب ہے، یعنی جھوٹا۔ یہاں تک کہ الکلبی نے خود سفیان الثوری رحمہ اللہ سے کہا کہ تم نے مجھ سے جو کچھ بھی سنا ہے ابن عباس اور ابو صالح سے، وہ سب جھوٹ ہے، مجھ سے کوئی بھی روایت مت کرنا۔ تو اتنے سارے ریفرنسز سے بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حدیث ضعیف ہے اور کئی علماء کے حساب سے فیبریکیٹڈ ہے۔ بخاری کی ایک حدیث میں بھی یہی لکھا ہے کہ اس وقت مسلمانوں اور کافروں سب نے مل کر وہاں پر دیویوں کی عبادت کی۔ مکہ میں نبی کریم نے سورہ النجم کی جب تلاوت کی اور سجدہ تلاوت کیا، آپ کے پاس جتنے آدمی تھے مسلم اور کافر، ان سب نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث اس قصے کو پروو نہیں کرتی بلکہ اس قصے کو غلط ثابت کرتی ہے۔ بخاری اور مسلم کی کئی حدیثوں میں کافروں کے سجدے کا ذکر ہے، لیکن ان میں سے ایک میں بھی اس قصے کا ذکر تو کیا اشارہ بھی نہیں ہے۔ امام بیہقی فرماتے ہیں کہ یہ قصہ سند کے ذریعے ثابت نہیں ہے اور اس کے راویوں کو بھی کرٹیسائز کیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے بخاری کی روایت کا ذکر کیا اور کہا کہ اس میں غرانیق کے قصے کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور اس حدیث کی کئی اور روایتیں بھی ہیں جن میں اس قصے کا ذرا بھی ذکر نہیں ہے۔ تو کئی صحیح حدیثوں میں سجدے کا ذکر ہونا فیبریکیٹڈ حدیث کے خلاف پروف ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا اور سب مسلمانوں نے اور کافروں نے سجدہ کیا ہوتا تو اس کی کئی صحیح روایتیں موجود ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب ایکس مسلمز یہ کہیں گے کہ اچھا تو کافر آخر سجدہ کیوں کریں گے؟ امام علوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ان کا سجدہ حیرانی اور اس ڈر کی وجہ سے ہو جو انہیں سورت کو سننے پر محسوس ہوا، کیونکہ سورہ نجم میں کئی آیتیں اس عذاب کو بیان کرتی ہیں جس نے قوم نوح، قوم عاد اور ثمود کو ہلاک کیا تھا، تو اس خوف کی وجہ سے انہوں نے سجدہ کیا۔ اس کے علاوہ کئی لوگ اس بات سے انجان ہیں کہ عرب کے مشرکین اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کے ساتھ انہوں نے نقلی اور معبود بنائے ہوئے تھے، اور جب وہ سمندروں میں پھنس جاتے تھے تو خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ تو اللہ کے لیے سجدہ کرنا اتنے بھی تعجب کی بات نہیں ہے۔ کئی ایکس مسلمز تاریخ طبری کا استعمال کرتے ہیں تاکہ اپنی بات کو صحیح ثابت کر سکیں، اور کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی اوتھینٹک کتاب ہے، اس کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، اور اگر کوئی انکار کرے تو کہتے ہیں کہ یہ تو بس آج کل کے مسلمز ہیں، پہلے کے لوگ تو سب صحیح مانتے تھے اس کتاب کو۔ لیکن جہالت کی انتہا اتنی ہے کہ کتاب کا پریفیس ہی نہیں پڑھا آج تک۔ امام طبری خود فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میری اس کتاب میں کچھ ایسی جانکاری ہو جسے میں نے کسی شخص سے مینشن کیا ہو، جسے پڑھنے والے اس کا انکار کر دیں اور سننے والے اسے پسند نہ کریں، کیونکہ اس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہ ہو یا اس کا کوئی صحیح معنی نہ ہو۔ تو اس شخص کو جان لینا چاہیے کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، بلکہ ان لوگوں سے آیا ہے جس نے اسے نیریٹ کیا، اور میں نے بس پہنچا دیا جس طرح مجھ تک ہی پہنچا۔ تاریخ الطبری میں خود لکھا ہے، چپ، بالکل چپ۔